بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے our topic is contract of guarantee. ویسے کنٹریکٹ آف گارنٹی تو بہت بڑا ٹاپک ہے، لیکن آج ہم نے اس لیکچر میں ایک چھوٹا سا کویسچن اس سے تیار کیا ہے، اس میں ہم ڈسکس کریں گے. یہ 4 ٹاپکس ہم اس میں ڈسکس کریں گے. دی فرسٹ ون از ڈیفینیشن آف کنٹریکٹ آف گارنٹی. سیکنڈ از پارٹیز ان کنٹریکٹ آف گارنٹی. وہ پارٹیز شیورٹی، پرنسپل، ڈیبٹر اینڈ کریڈیٹر. دی تھرڈ ون از انگریڈینٹس آف کنٹریکٹ آف گارنٹی اینڈ لاسٹ ون از ڈسچارج آف لائبلٹی آف شیورٹی. پہلا ٹاپک جو اس میں ہے کنٹریکٹ آف گارنٹی، ڈیفینیشن آف کنٹریکٹ آف گارنٹی. تو کنٹریکٹ آف گارنٹی کے ڈیفینیشن ہم بعد میں کریں گے. اس سے پہلے ہم پارٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں، تو اس کے بعد آپ ڈیفینیشن کو اچھی طرح سمجھ جائیں گے. تو آتے ہیں پارٹیز کی طرف. پارٹیز ان کنٹریکٹ آف گارنٹی. دیئر آر 3 پارٹیز ان کنٹریکٹ آف گارنٹی. کنٹریکٹ آف گارنٹی میں 3 پارٹیز ہوتی ہے. دی فرسٹ ون از شیورٹی, and the second one is principal debtor, and the third one is creditor. تو پہلے ہم یہ سیکنڈ پرسن پارٹی ڈسکس کرتے ہیں. پرنسپل ڈیبٹر, the person in respect of whose default the guarantee is given is called principal debtor. پرنسپل وہ شخص ہوتا ہے جس کا دوسرا بندہ جس کا وہ گارنٹی لیتا ہے کہ اگر پرنسپل ڈیبٹر نے یہ کام نہیں کیا تو پھر کوئی اور بندہ کرے گا. تو پرنسپل ڈیبٹر یہ ہوتا ہے. اب کریڈیٹر کون ہوتا ہے؟ کریڈیٹر وہ شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ پرنسپل ڈیبٹر کا کنٹریکٹ ہوتا ہے. پھر کریڈیٹر کہتا ہے پرنسپل ڈیبٹر کو اگر تم نے میرا یہ کام نہیں کیا تو آپ مجھے کیا گارنٹی دیتے ہو کہ اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا. تو فرسٹ پارٹی جو ہے شیورٹی. شیورٹی ایسا بندہ ہوتا ہے جو پرنسپل ڈیبٹر کا گارنٹی لے لیتا ہے کہ کریڈیٹر کو کہتے ہیں کہ اگر میں پرنسپل ڈیبٹر نے یہ کام نہیں کیا تو شیورٹی کہتا ہے کہ پھر میں اس کے بدلے یہ کام میں کروں گا. تو یہ 3 پارٹیز ہو گئے. شیورٹی وہ ہوتا ہے جو گارنٹی لیتا ہے. پرنسپل ڈیبٹر وہ ہوتا ہے جس کی گارنٹی لی جاتی ہے. کریڈیٹر وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ گارنٹی ہوتی ہے. تو اب آتے ہیں ڈیفینیشن کی طرف. A contract of guarantee is a contract to perform or discharge of liability of third person. یہاں پر third person سے مراد principal debtor ہے in case of his default. Contract of guarantee کا مطلب یہ ہے کہ اگر third person جو principal debtor ہوتا ہے اگر اس نے اپنا کام نہیں کیا تو اس کے بدلے اس کا جو لائبلٹی ہوتی ہے اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ دوسرا بندہ یعنی شیورٹی وہ اس کو کمپلیٹ کرے، اس کو پرفارم کرے گا. تو یہ ہوتا ہے کنٹریکٹ آف گارنٹی. ایک ایسا کنٹریکٹ جس میں ایک دوسرا پرسن یعنی شیورٹی پرنسپل ڈیبٹر کا ذمہ داری وہ پرفارم کرے گا. تو ایسے کنٹریکٹ کو ہم کنٹریکٹ آف گارنٹی کہتے ہیں. 2 ٹاپکس ہم نے پڑھے. ڈیفینیشن آف کنٹریکٹ آف گارنٹی. سیکنڈ ٹاپک از پارٹیز ان کنٹریکٹ آف گارنٹی. اب آتے ہیں تھرڈ ٹاپک کی طرف. دیٹ از ingredients of contract of guarantee. The following are the ingredients of contract of guarantee. First one is there will be 3 parties in this contract, that is surety, principal debtor and creditor. جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس میں 3 پارٹیز ہوں گی، surety, principal debtor and creditor. تو یہ ایک ingredient ہے contract of guarantee کی. The second ingredient is performance of the duty of surety arises in case of when the principal debtor fails to perform the duty. جو شیورٹی ہوتا ہے اس کا کردار، اس کا کام وہ تب پرفارم کرے گا جب پرنسپل ڈیبٹر اپنی ڈیوٹی کو ادا کرنے میں فیل ہو جاتا ہے. یعنی وہ اپنی ڈیوٹی جب ادا نہیں کرے گا تبھی شیورٹی کا کردار سامنے آئے گا، اور پھر شیورٹی اس ڈیوٹی کو پرنسپل ڈیبٹر کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو وہ پرفارم کرے گا. تو یہ تھا سیکنڈ انگریڈینٹ. تھرڈ از دیئر ول بی کنٹریکٹ بٹوین ڈیبٹر پرنسپل ڈیبٹر اینڈ کریڈیٹر. اس میں 3 کنٹریکٹس ہوتے ہیں. دی فرسٹ ون از بٹوین پرنسپل ڈیبٹر اینڈ کریڈیٹر. پرنسپل ڈیبٹر اور کریڈیٹر کے درمیان
جو کنٹریکٹ اس کنٹریکٹ میں پہلا کنٹریکٹ یہ ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان کنٹریکٹ ہوگا. فورتھ انگریڈینٹ دیئر ول بی کنٹریکٹ بٹوین شیورٹی اینڈ کریڈیٹر. تو دوسرا کنٹریکٹ شیورٹی اور کریڈیٹر کے درمیان ہوگا، یعنی شیورٹی کہے گا کریڈیٹر کو کہ اگر پرنسپل ڈپٹر نے یہ کام نہیں کیا تو پھر میں تمہارا شیورٹی کہے گا کہ میں تمہارا کام کروں گا. تو یہ تھا دوسرا کنٹریکٹ ان کنٹریکٹ آف گارنٹی. Fifth ingredient, there should be third contract by the principal debtor requesting the surety to act as surety. اور تیسرا کنٹریکٹ آف گارنٹی میں پرنسپل ڈپٹر اور شیورٹی کے درمیان ہوگا، یعنی پرنسپل ڈپٹر کو یہ ریکویسٹ کرے گا کہ آپ پلیز میری ذمہ داری، میری گارنٹی لے لے. میں ایک کام کرتا ہوں، میں کریڈیٹر کے ساتھ ایک کنٹریکٹ کرتا ہوں، آپ میری گارنٹی لے لے، آپ ایز ایشورٹی میرے لیے کردار ادا کرے. تو یہ تھا تیسرا کنٹریکٹ ان کنٹریکٹ آف گارنٹی. تو یہ تھے 5 انگریڈینٹس. پہلا انگریڈینٹ یہ تھا کہ 3 پارٹیز ہوں گے. سیکنڈ یہ تھا کہ شیورٹی کا کام تب شروع ہوگا جب پرنسپل ڈپٹر اپنا کام نہیں کرے گا. اور تھرڈ یہ ہے کہ پرنسپل ڈپٹر اور کریڈیٹر کے درمیان کنٹریکٹ ہوگا، شیورٹی اور کریڈیٹر کے درمیان کنٹریکٹ ہوگا، اور پرنسپل ڈپٹر اور شیورٹی کے درمیان کنٹریکٹ ہوگا. تو یہ تھے انگریڈینٹس. اب آتے ہیں ڈسچارج آف لائبلٹی آف شیورٹی. لائبلٹی آف شیورٹی ول بی ڈسچارج ان کیس آف. نیچے دیے گئے کیسز میں شیورٹی جو ہے وہ اپنی ذمہ داریوں سے ڈسچارج ہو جاتا ہے. وہ کیسز کیا ہے؟ فرسٹ نمبر، if any variance made without the consent or knowledge of surety in terms of contract. جو کنٹریکٹ پرنسپل ڈپٹر اور کریڈیٹر کے درمیان ہوا ہے تو اس کا پتہ اور اس پر راضی شیورٹی تو ہے ہی، لیکن بعد میں اگر اس میں کوئی رد و بدل کیا گیا اور شیورٹی کو اس کا یا علم نہ ہو اور یا وہ اس پر راضی نہ ہو، تو اسی صورت میں شیورٹی اپنی ذمہ داریوں سے ڈسچارج ہو جاتا ہے، اس کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہے. Second case, if the principal debtor release by act or omission of creditor, the legal consequences of which is the discharge of principal debtor. کریڈیٹر نے کچھ ایسا ایکٹ کیا جس کی وجہ سے پرنسپل ڈپٹر اس کنٹریکٹ سے نکل گیا. تو جب پرنسپل ڈپٹر اس کنٹریکٹ سے نکل گیا، کنٹریکٹ ختم ہو گیا، تو شیورٹی نے تو پرنسپل ڈپٹر کا ذمہ داری لی ہے. تو جب پرنسپل ڈپٹر ہی نہیں رہا تو شیورٹی کس لیے ہوگا؟ تو اسی صورت میں شیورٹی اپنی لائبلٹیز سے اس کی لائبلٹیز ختم ہو جاتی ہے. ایپ کریڈیٹر، تھرڈ کیس جو ہے، ایپ کریڈیٹر پرومس the principal debtor to give time or not sue the principal debtor. جب پرنسپل ڈپٹر کو یہ کریڈیٹر کہتا ہے کہ جاؤ، یا اس کو ٹائم دیتا ہے، کریڈیٹر پرنسپل ڈپٹر کو یا تو ٹائم دیتا ہے اور یا اس کو معاف کر دیتا ہے، اس پر کوئی مقدمہ بھی نہیں کر دیتا. تو اسی صورت میں یہ تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف کنٹریکٹ میں ویریئنس ہوتا ہے، یعنی اس میں رد و بدل ہوتا ہے. اگر شیورٹی کو اس کا علم نہ ہو اور یا اس کو پتہ بھی چلے اور وہ اس پر راضی نہ ہو، تو اسی صورت میں شیورٹی کا جو ذمہ داریاں ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ ایک اور اگر آپ دوسرے اینگل سے ہم اسے دیکھیں تو if the creditor promise the principal debtor to give time or not to sue the principal debtor، کہ یہ اگر ہم ایک اور اینگل سے دیکھیں تو یہ کریڈیٹر اسی صورت میں پرنسپل ڈپٹر کو معاف کر دیتا ہے. تو جب وہ معاف کر دیتا ہے تو اس کی جو کنٹریکٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اسی صورت میں بھی شیورٹی اپنی لائبلٹیز سے ڈسچارج ہو جاتا ہے. لاسٹ کیس، if the creditor does any act which is inconsistent with the right or omit to do any act which are his duty to surety discharge. تھرڈ کیس میں تو سیکنڈ کیس میں تو شیورٹی نے کریڈیٹر نے پرنسپل ڈپٹر کے خلاف ایک ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے پرنسپل ڈپٹر کنٹریکٹ سے
باہر ہو گیا، لیکن اس فورتھ کیس میں کریٹر ایک ایسا ایکٹ کرتا ہے جو شورٹی کی جو رائٹس ہے اس کے خلاف ہوتا ہے، اور یا یہ کریٹر کا جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کریٹر جو ہے وہ پرفارم نہیں کرتا، تو اسی صورت میں شورٹی بھی ڈسچارج ہو جاتا ہے اپنی لائبلٹی سے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔